بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں جو حنفی مذہب چلتا ہے ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. 4 مذہب تو معروف ہے نا, ایک 5واں مذہب ہے مذہب ہوگا, کہیں نہ کہیں تو ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کوئی دلیل رہی ہوگی. بھائی وہ کون سے کنویں میں ہے, نکال کے لو. قال اللہ و قال رسول اوپن ہے, قرآن ٹرانسلیٹ پڑھو, صحیح بخاری ترجمے والی پڑھو, حدیث اوپن, معاملہ واضح, حج ایسے کرنا, نماز ایسے پڑھنی, نکاح ایسے کرنا, طلاق ایسے دینی. اب جو سہارا لیا جاتا ہے کہ جو بزرگوں نے فرمایا, ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. وہ کتاب کون سے دریا میں غرق ہوگی, اس کو نکالو, جب ہوگی تو اوپن ہوگی. باقی سب سہارے ہیں. قید ایسے کر دیا گیا ہے, کسی کو اجازت نہیں ملتی کہ مولوی صاحب سے سوال کر سکے. مولوی صاحب نے پوچھا, مولوی صاحب سے سوال کرتا, بس حضرت نے جو فرما دیا, خاموش. جب تک اس خیمے سے باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہدایت کر. آپ کو حق ہے, آپ 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, سال بھر کے چکر لگا لو مولوی صاحب کے پاس, ڈور ٹو ڈور جاؤ, اس کی دلیل کہاں کہاں ہوگی, نہیں ہے, کہاں دکھاؤ. جب آپ یہ سوال کرو گے آپ پر حق واضح ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں سیدی خاندان سے ہوں, سید ہوں. میری والدہ کا خاندان شیعہ, میرے والد کا خاندان بریلوی. اللہ نے ہدایت کی, توحید کے راستے پہ چلایا, تحقیق کی, میدان میں اترے, ریسرچ کی, پڑھا, سوال کیا, بھاگے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عرصے تک مولویوں کے گیڑے مارتے رہے. مولوی صاحب وہ اچھا آنا, پھر آنا, دیکھیں گے, پھر آنا, دیکھیں گے. تنگ آ کے ابا جی اپنے استاد کو بھی اپنے گھر میں لے آئے, اور ہمارے بھائیوں, سب بھائیوں کے استاد حافظ عبداللہ دعوت پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی گھر میں لے آئے اور کہا جی کٹا کٹی کٹو. میں نے بڑے گیڑے مار لیے مدرسوں کے, یہاں بیٹھ کے بحث کرو, مجھے بتاؤ حق کیا ہے. 4 گھنٹے گفتگو ہوئی, 4 گھنٹے کے بعد معاملہ واضح ہو گیا. ابا جی کو پتا لگ گیا حق کیا ہے, معاملہ کھل گیا. ایک ہے کہ قبر میں رکھنا, کہیں نہ کہیں تو ہوگا. نہیں بھائی, تحقیق کا دور ہے, ریسرچ کا دور ہے. آپ ایک ایک مسئلے پہ جائیے. قبریں پکی بن رہی ہیں, قبروں کا طواف ہو رہا ہے, قبروں پہ میلے لگ رہے ہیں, قبروں کا رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں. کہاں ہے دلیل؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کی قبر پکی کی؟ آج تو مسعودی شاہ کی قبر پکی ہے, پیر ایک شاہ کی قبر پکی ہے, یہاں سید الشہداء کی قبر کچی ہے. نبی نے کی پکی. پیارے حبیب سے جو محبت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تھی, مجھے اور آپ کو تو اتنی نہیں ہو سکتی. کیا پیارے حبیب کی قبر پکی بنائی, میلہ لگا, عرس لگا, لکیرانی سرکس لگی؟ جو کچھ آج درباروں پر, مزاروں پر, قبروں پر ہو رہا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ہوا؟ اگر ہوا تو دلیل دے دو. دلیل نام ہے قرآن اور حدیث کا. جب یہاں سے تلاش کرو گے تو ایک راستہ ملے گا. قرآن حدیث سے دور کیسے رکھتے؟ اجی آپ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا, قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن سیکھنے کے لیے 15 حدود کی ضرورت ہے. سنا یا نہیں سنا؟ ہم کہتے مولوی صاحب میں بڑا مصروف آدمی ہوں, یہ 15 لوگ پوری پڑھتا رہے, مینو دستا رہے, میں نہیں پڑھ سکتا. اس طرح قرآن سے دور کر دیا مولویوں نے, اور اس میں ان کی کامیابی ہے. کیوں؟ آپ دکان چلا کے کھاتے ہو, آپ ڈرائیونگ کر کے کھاتے ہو, انجینئرنگ کر کے کھاتے ہو, اور بھی آپ کے کنڈوں میں بنتا ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ قرآن پڑھنا شروع کر دیا, حدیث اپنا آئینہ بنا لیا, ادھر دکانداری بند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی مثال دے دوں بڑی سادہ سی. ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے, بیوی مر جائے تو خامن کو اس کا منہ دیکھنے دیکھ لیتے, تیرا رشتہ نکاح ٹوٹ گیا, پڑے منہ کر, پوری دنیا دیکھ سکتی ہے, تو مجھے کہا جنت میں جب یہ بھی جائے گی, یہ بھی جائے گا, مولوی صاحب ایک پہ نکاح تو پڑھوائے گا, وہاں نکاح خان کون ہوگا؟ خامن کا نکاح ٹوٹ گیا, منہ پرے کر لو, حرام ہو گئی, آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کے پیچھے پتہ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ شریعت اسلام نے خامن اور بیوی کے مرنے کے بعد کے حقوق کیا ہے, آئیے میں بتاتا ہوں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے, بقیع قبرستان سے واپس آئے, آپ کے سر میں درد. سیدہ عائشہ کہنے لگی میرے سر میں بڑا درد ہے. آپ نے کہا عائشہ ان کا دل بہلانے کے لیے, تجھے کیا ہے, اگر تو مر جائے میں تجھے غسل دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ زوجہ محترمہ کو. یہاں کے مولوی کہتا تیرا نکاح ٹوٹ گیا, منہ پرے کر. نبی کہتے تو مر گئی تو میں غسل دوں گا, میں کفن دوں گا, میں جنازہ پڑھوں گا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے عبدالرحمان کو بلا کر کہا اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا مجھے غسل دینے میں. کس کو غسل دینے میں؟ خامد کو. ادھر خامد پیارے حبیب زوجہ سیدہ عائشہ، خامد کہہ رہا ہے اگر تو مر گئی تو میں غسل دوں گا. ادھر خامد کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو تیری ماں مجھے غسل دے گی تو اس کی مدد کرنا. تو کیا ثابت ہوا شریعت سے؟ خامد بیوی کو، بیوی خامد کو غسل دے سکتے ہیں. ہمارے کہتے ہیں منہ پڑے کر نکاح ہی ٹوٹ گیا تو دیکھ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اگر آپ اپنی زوجہ کو خود غسل دو گے، وہ جو مولوی کی بیوی نے آگے نہلانا تھا اور 500 روپے لے کے جانے تھے، مارے گئے یا نہیں مارے گئے؟ میت کا سوٹ، میت کی چارپائی، میت کے کپڑے، میت کے جوتے سارے لے جاتی ہے نہیں؟ لے جاتی ہے. اگر آپ نے خود غسل دے دیا تو وہ کھاتا. اگر آپ نے خود جنازہ پڑھنا شروع کر دیا تو کھاتا. حقیقت کیا ہے؟ آپ کو خود چاہیے. کسی کی ماں مری ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کی بیوی، خود جنازہ پڑھ. مولوی کی ماں تو نہیں ہے نا، مولوی کا باپ تو نہیں ہے. آپ کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، مولوی کے دل سے وہ دعا نکل نہیں سکتی. تو کہتا چھیتی ہے اور کوئی مرے میرا جنازہ ایک اور کرا ہوئے 4 پیسے کماؤ. یہ ڈھونگ ہے بھائی، آپ کو دین سے دور اپنی پیٹ کی دکانداری کے لیے کیا جا رہا ہے. مثال میں نے آپ کو دے دی. جنازے میں نکاح توڑ کے منہ دوسری طرف کروا دیتے ہیں صرف ان کا مال کھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا ایک عورت جو پڑھی لکھی تھی، کہیں دین سیکھتی تھی بیچاری، اس کے پاس مولوی صاحب پہنچ گئے، کہنے کہ بی بی میرا خامد رات میرے خواب میں آیا تھا، سر سے ننگا، پاؤں سے ننگا، جسم سے ننگا، اور اس نے کہا میرے گھر جانا، وہ بیگم سے کہنا سوٹ بھی، پگڑی بھی، جوتی بھی دے، میرا تو نمازی ہے، میں نے بخشوانا ہے، مجھے دو، رات کو خواب میں پھر آئے گا، میں نے اس کو دینا ہے. وہ سمجھ گئی کہ مولوی صاحب کھانے کے لیے مولوی کے سر میں 4 ماری. ایک ہی قصہ تیرے خواب میں رات آیا تھا، میرے خواب میں فجر کے بعد آیا تھا، اور کہہ رہا تھا